بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد آدم کی ابتدا کے پارٹ 2 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قابیل کی اولاد۔ تواریخ میں یہ ذکر نہیں ہے کہ قابیل کی شادی اس کی بہن سے ہوئی یا حابیل کی بہن سے، لیکن توریت میں کم از کم 6 نسلوں تک اس کی اولاد کا تذکرہ بہرحال موجود ہے۔ اس کے بیٹے کا نام ہنوک، اس کے بیٹے کا نام لمیراد، اس کے بیٹے کا نام مہویائیل، اس کے بیٹے کا نام متوسائیل اور اس کے بیٹے کا نام لمک بیان کیا گیا ہے۔ لمک کی 2 بیویاں تھیں، ان میں سے ایک کا نام ادا اور دوسری کا ذلہ تھا۔ ادا کے بطن سے یابل اور یوبل پیدا ہوئے، جبکہ ذلہ سے تو بلقائن اور ایک لڑکی نیما نے جنم لیا۔ یابل کو خانہ بدوشوں کا جد امجد قرار دیا جاتا ہے، جبکہ یوبل بین اور بانسری بجانے والوں کا باپ ہے۔ تو بلقائن کے بارے میں روایت ہے کہ وہ ہتھیاروں کا موجد تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام۔ حضرت آدم کے تیسرے بیٹے کا نام شیس تھا۔ ابن کثیر کے مطابق شیس کے لفظی معنی عطیہ خدا ہیں۔ بعض ذرائع کے مطابق ان کی ولادت حابیل کی موت کے بعد ہوئی تھی، اس لیے انہیں اللہ کا عطیہ قرار دیا گیا۔ البتہ یہ صراحت موجود نہیں کہ حضرت شیس کے ساتھ کوئی جڑواں بہن پیدا ہوئی تھی یا نہیں۔ بعض روایت میں ہے کہ قابیل اور شیس کی عمروں میں 30 برس کا فرق تھا۔ بہرطور حضرت شیس کو کئی اعزازات اور مراتب ملے۔ حضرت آدم کے بعد تمام نوری اثار ان میں منتقل ہوئے، وہی ان کے بعد اللہ کے نبی زمین پر حجت اللہ اور خلیفہ قرار پائے۔ حضرت شیس پر 29 صحیفے نازل ہوئے اور عالم انسان میں آنے والے تمام انبیاء کرام اور رسول حضرت شیس کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ حضرت شیس کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ روئے زمین کے وہ واحد انسان ہیں جن کی شادی جنت کی حور سے ہوئی تھی۔ بعض کتب میں اس حور کا نام اکلیمہ بیان کیا گیا ہے، لیکن بعض روایت کے مطابق یہ اکلیمہ نہیں اکلیمبیا تھی جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی۔ حضرت شیس نے 912 سال کی عمر پائی۔ ہندوستان کے شہر ایودھیا میں ایک قبر کو حضرت شیس کی قبر بتایا جاتا ہے، تاہم اس بارے میں کوئی دستاویزی ثبوت موجود نہیں۔ ان کی کئی اولادیں ہوں گی، تاہم تاریخ میں ان کے صرف ایک ہی بیٹے کا نام درج ہے، جسے اسلامی تواریخ اتوش اور بائبل انوش لکھتی ہیں۔ اتوش یا انوش نے 920، بعض روایات میں 905 سال عمر پائی۔ سیرت ابن حشام کے مصنف حشام بن محمد کے بقول عرب یہ مثل بولتے ہیں کہ گالی ہمارے باپ اتوش سے شروع ہوئی اور عہد شکنی ہمارے باپ شیس کے زمانے سے حرام ہوئی۔ اتوش کے بیٹے کا نام کینان تھا جس نے 910 سال کی عمر پائی، جبکہ اس کا بیٹا مہلائیل تھا جسے بائبل میں مہللئیل لکھا گیا ہے۔ اس کی عمر 875 سال، بعض روایات میں 895 سال بیان کی گئی ہے۔ اس کے بیٹے کا نام یرد تھا، بائبل یارد کہتی ہے، لیکن بعض تواریخ میں اسے لود بھی لکھا گیا ہے۔ یہ 962 سال زندہ رہا۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بت اسی کے دور میں بنائے گئے اور سب سے پہلے حضرت شیس کا بت بنا کر اس کی پرستش شروع کی گئی۔ یرد کے بیٹے کا نام احنو تھا، بائبل میں یہ نام ہنوک درج ہے۔ انہیں انوچ بھی کہا گیا ہے۔ آپ کے وطن، زمانے، نام اور نسب کے متعلق مورخین متفق نہیں۔ اسلامی مورخ اور قرآن مجید انہیں حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں، جبکہ یونانی میں آپ کا نام ترفیس ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا لقب ادرین تھا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہی ادرین بعد ازاں ادریس بنا۔ بائبل میں آپ کے حوالے سے کوئی خاص تفصیل موجود نہیں، البتہ قرآن مجید میں سورہ مریم اور سورہ انبیاء میں آپ کا تذکرہ موجود ہے۔ مورخین نے آپ کے بارے میں جو تفصیلات بیان کی ہیں ان کی تصدیق قرآن کریم، بائبل اور احادیث سے نہیں ہوتی۔ بائبل کے مطابق حضرت ادریس جب پیدا ہوئے تو ان کے والد یرد کی عمر 162 سال تھی۔ آپ کے کئی بہن بھائی تھے، لیکن ان کے نام کہیں نہیں ملتے۔ حضرت ادریس نے 365 سال کی عمر پائی اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج میں چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات فرمائی تھی۔ ایک غالب روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کا وطن دجلہ و فرات کا دوآبہ تھا۔ یہ علاقہ انسانی آبادی اور تہذیب و تمدن کا قدیم ترین مرکز تھا۔
اس علاقے کو زمانہ قدیم میں بابل کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ بابل کے بارے میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ اسے کینان کے بیٹے مہلائیل نے آباد کیا تھا، لیکن طوفان نوح نے اسے اجاڑ دیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام دنیا میں علم نجوم، ریاضی، فن کتابت، کپڑا سینے اور ناپ تول کے موجہ تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا صاحب کتاب ہونا بھی ثابت ہے۔ 3 صدی عیسوی تک صحیفہ ادریس کا وجود تسلیم کیا جاتا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے کا نام متوشالخ تھا، جسے روئے زمین کا سب سے طویل العمر شخص ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ جب یہ پیدا ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر 187 سال تھی، جبکہ خود متوشالخ نے 969 سال کی عمر پائی۔ متوشالخ جب 182 سال کا تھا تو اس کے ہاں لمک نے جنم لیا، جس نے 777 سال عمر پائی۔ بائبل کے مطابق لمک حضرت نوح کا والد تھا۔ اسی کے ساتھ دوسرے چیپٹر کا اختتام ہوتا ہے۔ اب آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔